اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وأعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ العظیم لا الہ الا اللہ الکریم ونشہد ان محمدا ابن عبد اللہ العربی الہاشمی الذی عبد اللہ ورسولہ ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آسمان و زمین اور پوری کائنات کا ایک اکیلا مالک، اس کی بادشاہت اس کی خود کی، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ کوئی اس کی بادشاہت، اس کے اختیارات، اس کے پاورز میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ کوئی اس سے زبردستی کوئی کام بھی نہیں کروا سکتا، اسے رشوت بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو آسمان و زمین کے سارے خزانوں کا ایک اکیلا مالک، جس کو چاہے انلیمیٹڈ دے، جسے چاہے نپتلا دے، کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ وہ اگر نوازنا چاہے تو کسی کو وقت کا قارون جیسا دولت مند بنا دے، جس نے اس کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار دی، اور نعمتیں ملنے کے بعد اس کا ریئیکشن یہ کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب مجھے میرے اپنے علم، میری اپنی محنت سے ملا ہے۔ اور کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا نوازے تو نعمتیں ملنے کے بعد ان کا ریئیکشن یہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، ان نعمتوں، ان نوازشوں میں میرا کوئی رول نہیں، بلکہ یہ تو میرے رب کا خصوصی فضل ہے۔ اس طرح وہ مجھے آزماتا ہے کہ آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اور ان کی دعا یہ کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب، میرا بہترین بندہ، بے شک وہ بار بار رجوع ہونے والا۔ ہم بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ ہی کی طرف رجوع ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، جس نے سچ کر دکھایا اپنے وعدے کو، اس لیے کہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور اسی نے مدد کی اپنے بندے کی، کیونکہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور شکست کا منہ دکھایا اسی ایک اکیلے مالک نے تمام گروہوں کو، تمام لشکروں کو۔ ایسا زبردست طاقتوں والا مالک جس کے پہلے کوئی نہیں، جس کے بعد کوئی نہیں، هو الاول والآخر، وہی اول وہی آخر، ساری تعریفوں کی ابتدا بھی اسی اللہ کو اور ساری تعریفوں کی انتہا بھی اسی کو۔ کوئی اس کے علاوہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، تقوی کے سارے حقوق اللہ ہی کے لیے، مغفرت کرنا بھی اسی کی شان۔ اگر وہ کسی کی مغفرت نہ کرے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ یہ ساری باتیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ شکر ادا کریں ہم اپنے مالک کا کہ ہمارے مالک نے ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کے قابل بنا دیا۔ ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس کے تحت ہم شکر ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے قرآن شریف کو سمجھنے میں ہماری مدد کی۔ انہی محسنوں میں سے ایک تھے اس مصلح کے بانی، جنہوں نے عام لوگوں میں قرآن شریف کو لایا، جنہوں نے عام انسانوں کا قرآن شریف سے رشتہ جوڑا، جنہوں نے قرآنی پیغام کی آج کے حالات کے مطابق ترجمانی کی،
یہ سرتاسر ان پر ان کے مالک کا خصوصی کرم تھا اور انہیں بھی اس بات کا اعتراف تھا، ورنہ ایک 4 کلاس گجراتی پڑھے انسان کی کیا حیثیت تھی کہ آج اس کا تذکرہ مختلف یونیورسٹیز میں کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے قرآن شریف سے اپنا رشتہ جوڑا، اپنے خاندان کو جوڑا اور اپنے سے جڑے ہر خاص و عام کو قرآن شریف سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ انہی میں انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر دہلی کے پریزیڈنٹ جناب سراج الدین قریشی صاحب اور دوسرے مہمانان ہمارے شہر ناگپور میں تشریف لائے ہیں۔ جناب سراج صاحب کا حضرت کے ساتھ تعلق کافی پرانا ہے۔ حضرت جب بھی دہلی جاتے سراج صاحب کی ہی میزبانی میں ہوتے اور حضرت کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ بھی ان کا یہی معمول ہے۔ میں ان تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ان کے کاموں کا بھرپور اجر عطا کرے کہ اپنے بیزی شیڈیول میں سے انہوں نے وقت نکالا۔ قرآن شریف توحید کا وہ آب حیات ہے جو انسان کو آخرت کی حیات جاویدہ حاصل کرنے کا فارمولہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے قرآن شریف کے اصل پیغام یعنی توحید کا آب حیات ہمیں پلایا، جن کی دعاؤں میں حضرت ابراہیم کی یہ دعا اکثر رہا کرتی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Oh my Lord, empower me to float the words of truth in coming generation۔ اب ہمارا بھی کام یہ ہو کہ ہم اس مصلی کے قیام پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہاں سے صرف اور صرف توحید کا پیغام پہنچے، یہ مصلی شرک اور رسومات سے پاک رہے، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو ہم کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ ساتھ ہی اس مصلی کی حفاظت کے لیے ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس مصلی کی ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرمائے۔ مالک کائنات نے اپنی کتاب میں بار بار ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ نہیں کہا کہ بغیر عقل لگائے اللہ کو ایک مان لو، نہیں، پہلے چیک کرو، یہاں سے سوچو کہ لا الہ، کوئی خدا ہی نہیں ہے، پھر کائنات میں بکھری نشانیوں پر غور کرو تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ الا اللہ، ہاں کوئی ہے اور وہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو بھی ہوتے تو کبھی نہ کبھی سرشٹی، کبھی نہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، جھگڑا ہو سکتا تھا، فساد ہو سکتا تھا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ تو عقل و بدھی سے کام لینے پر صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی سرو شکتیمان مالک ہے اس کائنات کا، کوئی انتہائی طاقت والا ہے، اب اسے اللہ کہہ لو یا ایشور، اکال کہہ لو یا دا گاڈ آل مائٹی یا نیچر ہی نام دے دو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے بہت سارے پیارے پیارے نام، پکارے اسے ان ناموں سے۔ اب اگر کوئی اپنے من اور اپنے ضمیر میں اٹھنے والے سوالات کے جواب کی تلاش کرنے کے لیے اپنے آس پاس کی چیزوں پر غور کرے تو حق کو پالے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انسان اپنے آس پاس کی چیزوں پر، آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر نہیں کرتا؟ اگر غور کرتا تو ان فی ذلک لآیہ لکل عبد منیب، جس میں واقعی حق کی تلاش ہوگی، جس میں رجوع کی کیفیت ہوگی، اس کو اس میں بے شمار نشانیاں ملیں گی۔ اب اگر کوئی اپنی فطرت اور اپنے من کے سگنل کو فالو کرے تو حضرت ابراہیم کی طرح وہ حق کو پا سکتا ہے، شرک کی گندگی سے بچ سکتا ہے، اور ایک انسان اگر شرک سے بچ جائے تو وہ مغفرت کی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ وہ جنت میں جانے کے لیے ایلیجیبل بھی نہ ہوگا، پھر چاہے وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو، کسی بھی ملک میں اور کسی بھی دھرم میں پیدا ہو، کیونکہ اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم نے سمجھ لیا کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اور اسی چیز نے ہم کو دھوکے میں رکھا۔ یہی کارن ہے کہ ہم میں ایک قسم کا فخر اور گھمنڈ آ گیا ہے، کسی کے گھر پیدا ہو جانے سے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا اور اسی پر اترا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے ایک نبی
جن کے نام سے قرآن شریف میں پوری کی پوری ایک سورت ہے، ان کی دعا یہ کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرے رب میری وفات فرما برداری اور مسلم کی حالت میں ہو۔ کون ہے یہ اللہ کے نبی حضرت یوسف پروفٹ جوزف ہیں۔ ان کے والد کون؟ ان کے والد بھی نبی حضرت یعقوب پروفٹ جیکب ہیں۔ ان کے دادا کون ہیں؟ ان کے دادا بھی نبی حضرت اسحاق پروفٹ آئزیک ہے۔ اور ان کے پردادا کون ہیں؟ ان کے پردادا بھی اللہ کے نبی اور خلیل حضرت ابراہیم پروفٹ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اگر پیدائش پر ہی جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہوتے تو سب کے سب جنتی ہوتے، کیونکہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ پیدائش پر جنت یا جہنم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مشرک گھر میں پیدا ہوئے، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل کا لقب دیا، جن کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، جن کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک پوری کی پوری فرما بردار امت کے برابر تھے، جنہوں نے مکمل طور سے اللہ کی فرما برداری میں پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو سونپ دیا، اور انہوں نے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ ایک امت مل کر جو کام نہ کر سکے وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو کھوجا تھا۔ اس لیے اپنے رب کو پہچاننے کے بعد اعلان کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں ارپن کرتا ہوں اپنے آپ کو تمام تر توجہات کے ساتھ، اپنے تمام ایمز اینڈ گولز کو اس ذات کے سامنے جو اوریجنیٹر اور ڈیزائنر ہے آسمانوں اور زمین کا، اپنی خود کی نجات کا سنگل ہدف لے کر، اور میں کبھی اپنے رب کی صفات، اس کی کوالٹیز میں کسی کو شریک، بھاگیدار اور ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسی نے مجھے ہدایت جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ اب میرا بھی فرض ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کروں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ اس کی رحمت کے مقابل میرا سجدہ کیا ہے۔ بے شمار احسانات ہیں اس مالک کے جس کے مقابلے میرا شکر رائی کے دانے سے بھی کم۔ لیکن رب تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار، ان کی شکر گزاری پر اللہ نے انہیں پسند فرمایا، ان کا انتخاب کیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، شکر ادا کریں گے تو اپنا ہی بھلا کریں گے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم۔ اللہ کو کسی کے شکر کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ ہی بندوں کی ناشکری سے اسے کوئی فرق پڑتا، لیکن اس کو اپنے بندوں کی ناشکری بھی بالکل پسند نہیں۔ بندوں کی شکر گزاری سے وہ راضی ہوتا ہے، صرف راضی ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ تو فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان، فرما برداری اور شکر گزاری کے ریوارڈ کے طور پر فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی حسین انداز میں نوازا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ضرور صالحین میں سے ہوگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم کوئی میرے بتائے کرائیٹیریا پر تیری طرح عمل تو کرے، میری رحمت کے وعدے ٹھیک اسی طرح پورے ہوں گے جس طرح ابراہیم تمہارے ساتھ پورے ہوئے تھے، کیونکہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور اپنے بندوں پر ظلم کرنا میری پالیسی ہی نہیں۔ عبادتیں جب رسموں کا روپ لے لیتی ہیں تو اس کی روح اور اسپرٹ غائب ہوتی جاتی ہے، اور اخلاق دھیرے دھیرے صاف ہوتے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی عبادتوں کے نام پر اور بھی دوسری چیزیں عبادت کا روپ لے لیتی ہیں،
اور پھر دھیرے دھیرے یہی چیزیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے بڑے انہیں اسے سجا کر باعث ثواب بتاتے ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کی 6 نمبر کی سورت کی 137 نمبر کی آیت میں، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اس طرح مشرکین میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے شریکوں کے لیے اپنی اولاد کا قتل سجا کر دکھایا۔ اور جب عبادتیں رسمیں بن جاتی ہیں تو پھر دھیرے دھیرے یہ ہوتا ہے کہ بل قلوبہم فی غفلۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون، جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا اس پر تو عمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے جو حکم نہیں دیا وہ دین کے نام سے سوسائٹی میں بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کے ذریعے اس کا خاتمہ کرواتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہم نے خطبے میں وہ آیت پڑھی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور فرما برداری کی مثال ایک امت کے برابر بتائی گئی۔ اگر واقعی یہ اللہ کا حکم ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے رائے لیتے ہی نہیں، بلکہ فوراً اس پر عمل کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس معاملے میں رائے پوچھی۔ بیٹے نے بھی اس دور میں جاری بچوں کی بلی کی وجہ سے سوچا کہ شاید یہی رب کی مرضی ہو، اور جب دونوں باپ بیٹے اس نتیجے پر پہنچے کہ باپ اپنے بیٹے کی قربانی دے گا تو رب نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے ندا دی اسے کہ اے ابراہیم تم نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان حج کے جواب میں ساری دنیا کے لوگ بیت اللہ کی وسینٹی میں پہنچ کر حج ادا کر چکے ہیں۔ حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو، لیکن لگتا ہے ہم نے آج اسے بھی ایک رسم بنا لیا ہے جو کہ دھیرے دھیرے اس کی روح کو زخمی کرتا جا رہا ہے۔ حاجیوں کی دعوتوں کا چلن بھی بڑھتا جا رہا ہے، حج پر جانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دعوتوں کے ساتھ ساتھ تحفے تحائف کا بھی لین دین ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر غریب رشتہ دار حاجی صاحب کی دعوت نہ کرے تو خاندان میں انہیں برا سمجھا جاتا ہے، مجبوراً غریب رشتہ داروں کو قرض لے کر دعوت کرنی پڑتی ہے۔ ہم میں سے کچھ حاجیوں نے اس رسم کو ختم کرنے کی اپنے تئیں کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کوششوں کا اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو کوئی بھی جہاں جہاں اللہ کی کتاب سے لگا ہوا ہے وہ یہ طے کرے کہ وہ اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش اپنے تئیں کرتا ہی رہے گا۔ ایک انسان اگر قرآن شریف کا مطالعہ کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اسے ایک کامن چیز ہر وقت ان کے نام کے ساتھ ملے گی کہ حنیفا مسلمہ اور وما کان من المشرکین۔ بار بار قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ وما کان من المشرکین کے الفاظ شاید اس لیے آئے ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا یہودی، عیسائی اور مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ اور شریک نہیں کیا، تو تم کیسے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہو جبکہ تم میں تو طرح طرح کے شرک عام ہیں۔ دوسری کوالٹی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی ساتھ مخصوص ہے کہ حنیفا مسلمہ، ایک ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سبمٹ مسلم، اپنی نجات کے سب سے زیادہ فکر مند رہنے والے فلی سبمٹڈ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں رب نے مسلم کہا، لیکن ان کے نام لیوا اپنے آپ کو ان کے پیروکار بتانے والوں نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مسلم کہلانا گوارا نہ کیا، بلکہ اپنے آپ کو یہودی، عیسائی، شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی اور بریلوی کہلانا پسند کیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، ولیکن وہ تھے واحد ہدف والے، یکسو، فلی سبمٹڈ، اور نہ تھے وہ مشرک۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بھی بتاؤ کہ میں خود بھی اللہ کے حکم پر مکمل فرما برداری سے عمل کرتے ہوئے ملت ابراہیمی ہی کو فالو کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ
وبذالک امرت وانا اول المسلمین، بے شک میری عبادتوں کے تمام جذبے، میری تمام قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا تو مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں فرما بردار ہوتا ہوں۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے اسی کا اقرار کرتے ہوئے آپ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہم یا رب البیت العتیق آتق رکابنا و رکاب آبائنا و امہاتنا و اخواننا و اخواتنا و اصحابنا من النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، رب ان لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حین علینا سکرات الموت، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔